عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساری کائنات اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہیں اللہ وحدہ خالق ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ وحدہ خالق ہیں اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان آسمانوں کو جو ہمیں نظر آتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں جتلایا کہ تمہیں آسمان دیا، تم اس کو دیکھتے نہیں کہ بغیر ستون کے کھڑا ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات، یہ آسمانوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو زمین ہے جس کے اوپر آپ بلا جھجک بلا سوچ و سمجھے آپ قدم رکھتے ہیں، کبھی سوچا ایسا کہ یہ نو میں آگے قدم بڑھاؤں تو زمین ہل جائے؟ کبھی بھی نہیں سوچا، سوچ ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے یہ زمین اللہ کی بنائی، یہ پکی ہے، یہ نہیں ہلتی جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اس زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر اس زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے اس کو ستاروں سے سجایا۔ اس چھت کو اللہ نے ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے اس کو سجایا، اس کا نظام بنایا۔ پھر بادل کا نظام بنایا، بارشوں کا نظام بنایا۔ پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کا نظام بنایا، اس زمین کے اوپر ہوا کا نظام بنایا، اس زمین کے اوپر پانی کا نظام بنایا، اس زمین کے اوپر کھیتی باڑی کا نظام بنایا کہ زمین کے اندر بیج بوتے ہو تو وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا۔ اور پھر اللہ پوچھتا ہے، اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ سارا کھیل کود کے لیے ہم نے بنایا؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر میں کوئی کام، وقت نہیں ہے تو میں ایسے کچھ مشغلہ ڈھونڈنے کے لیے میں کوئی کام کرتا ہوں بیٹھ کے، فضول لغو کام ہے، الا یہ کہ وہ عبادت میں صرف کیا جائے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے یہ تم نے یہ کیا سمجھا؟ یعنی ایسے میں نے فضول میں ایسے میں نے مشق کرنے کے لیے بنایا؟ نہیں، بلکہ یہ سیریس نظام اللہ نے جو بنایا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد ہم سب بھول چکے ہیں، ہمارا مقصد تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہمارے مقاصد آخرت کے نہیں رہے، ہمارے مقاصد دنیاوی عزت، شہرت، دولت، جائیداد، بینک بیلنس، یہ بنانے کے ہمارے مقاصد ہیں۔ اب یہ جو نظام اللہ نے بنایا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ساری جو زمین ہے جس کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، اس زمین کے اوپر کتنی بلند بالا عمارتیں ہم بناتے ہیں، اور پھر
جاپان میں دیکھے زلزلے آتے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے جو ہلکے پھلکے جھٹکے آتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ وہ بلڈنگیں گرتی نہیں ہیں، جھوج لیں گی لیکن گریں گی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم زمین کے اوپر اتنی بلند و بالا عمارتیں بنا لیتے ہو، اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری بناتے ہو، وہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں نا، ان کے نیچے دیکھو دو دو تہہ خانے بنے ہوتے ہیں کار پارکنگ کے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ایک وقت آنے والا ہے، وہ بہت دور نہیں ہے، وہ بہت دور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنے سال گزر گئے قرآن کو اترے ہوئے؟ 1447۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں نازل کیا تھا سورۃ النحل میں وما امر الساعۃ ساعہ، جہاں بھی قرآن مجید میں ساعہ کا لفظ آئے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، ساعہ کا مطلب گھڑی، عربی لغت کے اعتبار سے ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی کو کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں جہاں جہاں ساعہ کا لفظ آیا الا کچھ لفظ ہیں جو ساعہ مراد نہیں ہے، قیامت مراد نہیں ہے، اکثر قیامت مراد ہے۔ تو یہ یوم القیامہ آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ یہ جو قیامت کا دن ہے، یہ سارا نظام جو ہم نے ابھی سنا، آسمانوں کا، زمینوں کا اور اس کے درمیان کا، سمندروں کا، یہ سب نظام ایک سموتھ سسٹم کے اندر چل رہا ہے۔ ایک دن آنا ہے، یہ سب درم برم ہو جانا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القیامہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعہ، یہ جو قیامت کا دن ہے یہ اتنا قریب ہے آپ کے، الا کلمح البصر او هو اقرب۔ 1447 سال پہلے فرمائے یہ تمہارے پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے، او هو اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور سورۃ المعارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر جو ہے نا یہ سمجھو قیامت بڑا زمانے بعد آئے گی، ونراہ قریبا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت قریب ہے۔ تو دراصل یہ جو نظام اللہ نے بنایا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ اللہ کی عبودیت، اللہ کی وحدانیت ماننا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور پھر وہ وقت جب آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها، بڑا زلزلہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندہ قیامت کا جو منظر ہوگا، فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے لقمہ لے کے ایسے منہ میں ڈال رہا ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ لقمہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اور دوسری اس کی تصویر حدیث شریف میں فرمایا کہ بندہ اپنا وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کنواں، اس کو لیپ رہا ہوگا، ایسے لیپ رہا ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگے گی ابھی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ زمین کبھی نہیں ہلنی، ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان ایسے کا ایسے رہ جانا ہے، اور اللہ بتاتا ہے نہیں، یہ ایسے نہیں رہنا۔ اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس کو ایسے لپیٹیں گے، یہ جو اتنا بڑا آسمان، آپ کو شاید میں نے پہلے بھی حدیث شریف سنائی تھی کہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی موٹائی کتنی ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا یہ زمین سے آسمان تک فاصلہ دیکھتے ہو 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے، تھکنس ہے، وہ اس 500 سال کے برابر ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو ایسے لپیٹیں گے
جیسے کارپیٹ لپیٹتے ہو، بک لپیٹتے ہو، اس طریقے سے ہم ان آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت آنے والا اذا الشمس کورت. ایک دن یہ سورج کی جو روشنی ہے یہ مدھم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور سمندر کے آگے کھڑے ہو ذرا، بھلا یہ کبھی آگ بھی بن سکتا ہے؟ یہ پانی جس سے ہم آگ بجھاتے ہیں، یہ پانی ہم آگ بجھاتے ہیں کہ نہیں بجھاتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ آگ بھڑک اٹھیں گے، یہ آگ لگ جائے گی ان کو، یہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا یہ پانی. کیا قیامت برپا ہو گئی ہے. اور جو قبروں میں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے نام سے، میرے حبیب سے، میری عبادت سے، میری توحید سے، میری وحدانیت سے منہ موڑا، یہ سمجھتے ہیں پیسہ نہیں ملے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ نے اس زمین پر کافر کے لیے بھی رزق لکھا ہے، مؤمن کے لیے بھی رزق لکھا ہے. وہ رزق ملنا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ اگر پیٹ نہیں بھرے گا تو بندہ مر جائے گا. تو یہاں کھانا پینا تو اس کو ملنا ہے. اصل ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. معیشہ کہتے ہیں زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. یہ زندگی کون سی ہے جو تنگ ہوتی ہے؟ ہمیں تو کافر بڑے اچھے جو ہے نا ہنستے کھلتے نظر آتے ہیں، ان کی زندگی ہماری زندگی سے اچھی ہے. یہ معیشتاً ضنکا کا مطلب ہے دل کے اندر، ہم ان کے دلوں کے اندر تنگی پیدا کر دیں گے. ان کو چین نہیں ہوگا، رات کو ان کو سکون نہیں ہوگا. یہ کافر یہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا. تو فرمایا اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. اچھا، زندگی یہ اس دنیا کے اندر زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم قیامت والے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے بندے کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی. تو وہ کہے گا اللہ کو، اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے کہے گا، وہ بندہ، وہ کافر، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. مجھے ارض محشر میں جو لائے ہو، مجھے اندھا کیوں لائے ہو؟ مجھے تو تم نے آنکھیں دی ہوئی تھیں. قال ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک کام کرتی تھیں. تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، ان کی آنکھوں کو چھین لیا جائے گا، جنہوں نے اس آنکھ سے نور کو، حق کو، میرے نبی کو، میرے نبی کی کتاب کو، قرآن کو، سنت کو، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا. وہ اس کا حق نہیں رکھتے کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار بھی کرے یا میرے نبی کا دیدار کرے. تو وہ آنکھیں چھین لی جائیں گی. یہ وہ ایک دن آنے والا ہے. ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا قیامت کب آنی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اصل ہے قیامت کا علم جو ہے وہ علم غیب میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جبریل علیہ السلام کی حدیث شریف ہے نا، جبریل علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. عام طور پر جب مسافر آتا ہے نا، عام طور پر پہلے زمانے میں جب مسافر آتا تھا تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مٹی مٹی ہویا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب وہ آئے لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر کوئی سفر کی وہ کنڈیشن ہی نہیں نظر آ رہی تھی کہ بندہ مسافر آیا، چل کے آیا.
ولا يعرفه منا احد، اور ہم صحابہ، ہم جماعت میں سے اس بندے کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، گھٹنوں کو جبریل علیہ السلام کس صورت میں آئے؟ انسان کی صورت میں آئے، اور گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملایا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ۔ اور جبریل علیہ السلام نے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ہمارے نبی کے، اس کو کیا کہتے ہیں، رانوں کے اوپر رکھا، ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ اچھا، پھر پوچھنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے پوچھا، کچھ سوال کیے جو ہمارا مقصد ہے، پوچھا متی الساعہ، اے نبی ذرا بتائیں قیامت کب آنے والی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول بأعلم منها من السائل، جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ وہ علم لدنی، علم غیب میں ہے کب قیامت آنی ہے، اور قیامت آئے گی تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، یہ سورج مغرب کی، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جب یہ ایسا ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دجال نکل آئے گا، پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا۔ صفا پہاڑی ہے نا، جہاں صفا مروہ ہم کرتے ہیں، وہاں ایک صفا وہ پہاڑی ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، وہ ذرا بڑی پہاڑی ہے، وہاں سے ایک بڑا چوپایا نکلے گا، بڑا جانور نکلے گا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں مہر ہوگی، جو مؤمن ہوگا اس کے ماتھے پہ مؤمن لگائے گا، جو کافر ہوگا اس کے ماتھے پہ کافر کی مہر لگائے گا۔ یہ قیامت کے مناظر یہ آنے والے ہیں، یہ دور نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا تو کیا بنے گا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سور پھونکا جائے گا تو زمینوں میں رہنے والے، آسمانوں میں رہنے والے سارے فرشتے دھڑم ختم۔ اللہ، پھر اللہ کے بعد وہ سور پھونکنے والا فرشتہ، تو یہ ساری کائنات ختم ہونے والی ہے، اس کا اینڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے اپنے قبلوں کو درست کرو، اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو، اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرو۔ ٹھیک نہیں کر سکے، جو کیا اس کے اوپر معافی مانگو اللہ سے، جو نمازیں چھوڑی ہیں معافی مانگو اللہ سے۔ یہ وہ وقت آنے والا ہے، یہ وہ وقت جس میں ہماری پکڑ ہونی ہے، جب اللہ کے سامنے اللہ سامنے پوچھے گا کھڑا کر کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سوال کا جواب تیار رکھو، اللہ جب پوچھے گا اس سوال کا جواب تیار رکھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، انتظار کر لینا۔ انتظار کا مطلب کہ بس اب ہی قیامت برپا ہوئی۔ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب امانت میں خیانت ہونا شروع ہو جائے گی تو قیامت کا اس وقت انتظار کرنا، کسی بھی لمحے قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو امانت میں کہاں کہاں خیانتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا اس خیانت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات نااہل لوگ سنبھالنا شروع کر دیں گے۔ اب جگہ جگہ بھری پڑی ہیں، الا ماشاء اللہ کے اہل بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ورنہ سب نااہل جگہوں پہ بیٹھے ہیں۔
نااہل لوگ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، جن کو نبی کا لحاظ نہیں، جن کو اللہ کا کوئی لحاظ نہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا کوئی کسی قسم کا خوف نہیں، وہ بلا جھجک، بلا حیا و بلا شرم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت آنے والا ہے، ان سب کی پکڑ ہونے والی ہے۔ ہماری کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں جس کو چھوٹ ملے گی اس بنیاد پہ کہ یہ وزیر اعظم تھا کیا دنیا میں، اس کو علیحدہ پروٹوکول دو، ہیں یہ وزیر تھا اس کو علیحدہ پروٹوکول دو، ہیں نہیں، ہمیں پروٹوکول نہیں ملنے والا۔ انبیاء کے بعد ہم سب برابر کھڑے ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا کا پروٹوکول ہے یہ ان سے چھین کے ان کے منہ پہ مارا جائے گا کہ تم کس سوچ میں اس زمین پر اکڑ کے چلتے تھے، کس سوچ سے تم لوگوں کے راستوں کو بند کر کے تم گزرتے تھے، ہیں؟ ایک پرسوں میرا خیال ہے ویڈیو دیکھی ہے، یہ جو رأس المشرکین ہے نا، ایک ہوتا ہے رأس المجاہدین، ایک ہوتا ہے رأس المشرکین۔ مشرکین کا بڑا سرغنہ جو ہوتا ہے ابو جہل اور ابو لہب کی طرح، وہ مصر میں جب گیا تو ایک اشارے پہ اس کا روٹ بند کیا ہوا تھا نا پروٹوکول کے لیے، تو ایک بندہ ویڈیو کسی نے بنائی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ اب کی ہے یا پرانی ہے واللہ اعلم، لیکن میں نے جو دیکھا وہ ایک بندہ چیخ رہا ہے بھائی میرا بیٹا مر رہا ہے، میرا بیٹا مر رہا ہے، مجھے جانے دو۔ پروٹوکول کا وہ سیل کی ہوئی ہے روڈ، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، ایک پولیس والا بھاگتا ہوا آیا، اس نے اس گاڑی کو نکلوا کے گزروایا۔ تو لوگوں کو تنگ کرنا، راستوں کو بند کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کھڑا ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا تم نے فلاں دن ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا کیا تھا۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا اللہ قیامت والے دن وہ جب بندہ آئے گا نا اس کو، مومن کو، کافر کو نہیں، مومن کو، ہم سب گناہ گار ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں غلطی سے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء معصومین ہیں۔ اچھا، اللہ اس کو کہے گا قریب ہو، یہ جب اللہ کے سامنے بندہ پیش کیا جائے گا، اس منظر کو ذرا سوچو، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سے پوچھ رہا ہے، اللہ کو بتاؤ کیا یا اللہ میں جب آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، یا اللہ مجھے زبان پر صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب اللہ پوچھے گا تو اللہ کا پوچھنا یہ جج کے پوچھنے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا تو زبان نہیں بولے گی تو ہاتھ بولے گا، ہاتھ نہیں بولے گا تو پاؤں بولے گا، پاؤں نہیں بولے گا تو آپ کے کان بولیں گے، کان نہیں بولیں گے تو آپ کی آنکھ بولے گی، آپ کی آنکھ نہیں بولے گی، آپ کی چمڑی بول پڑے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، پھر زبان جو نہیں بول رہی تھی وہ کہے گی چمڑی کو، اوئے تو کیسے بول پڑی؟ یہ ہماری چمڑیاں بولیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، جلود کس کو کہتے ہیں؟ جلد کو جمع کر کے جلود کہتے ہیں، جلد، یہ جلد بولے گی۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب مومن کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اس کو کہے گا قریب ہو، قریب ہو، حتیٰ کہ کان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا تم نے فلاں دن یہ کام کیا تھا؟ وہ کہے گا جی، انکار نہیں کر سکتا، ہیں؟ انکار نہیں کر سکتا، اور جس سے کچھ چھپا ہی نہیں تمہاری زندگی کا اس کے سامنے کیا انکار کر سکتے ہو؟ ہے اللہ پوچھ، بندہ کہے گا جی یا اللہ میں نے ایسے کیا تھا، فلاں دن تم نے یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں دن تم نے وہ نماز
خراب کی تھی، اپنی نماز نہیں پڑھی تھی؟ جی یا اللہ، پھر جی نکلے گی اور بندہ سمجھے گا اب تو میں گیا، جہنم پکی۔ تو پھر اللہ کہیں گے دنیا میں نا میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا ہوا تھا، آج میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مکالمہ ہوگا اور کوئی بھی نہیں سنے گا، یہ مومن کا۔ جو کافر ہے اس کو تو ماشاءاللہ پھر ہمارے سامنے جو زنجیریں باندھی جائیں گے، پھر جو اس کو گھسیٹا جائے گا، پھر جو اس کی چیخ و پکار ہوگی، اور پھر اللہ کہے گا لے جاؤ پھڑکاؤ ان کو جہنم میں ڈالو۔ جہنم بھی کیسی ہوگی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم تندور جیسی ہے۔ تندور دیکھا ہوا ہے؟ روٹیاں لگوانے جاتے ہو تندور دیکھا ہوا ہے؟ یہ جہنم کا نمونہ ہے۔ اس کو دیکھ کے ذرا جہنم کو بھی ذہن میں رکھا کرو، یہ جہنم ہے، یہ اسی طرح جہنم ہے۔ فرمایا اوپر سے تنگ نیچے سے کھلی، اور جو اوپر سے جگہ ہے ہر تھوڑی جگہ کے بعد رسہ ڈالا ہوا ہے۔ کیا ڈالا ہوا ہے؟ رسہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ رسہ کتنا ہے؟ 70,000 رسہ ڈالا ہوا ہے، اور ہر رسے کو کتنے فرشتے کھینچنے والے ہوں گے؟ ہاں جی کتنے؟ ایک رسے کو 70,000 فرشتہ کھینچنے والا ہوگا، اور جہنم کو لایا جائے گا ایسے، اور پھر لوگوں کو اس کے اندر پٹاخ کیا جائے گا، پٹاخ کیا جائے گا، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ان کو کہا جائے گا مزہ کرو اب تم، جو تم نے دنیا میں لوگوں کو تنگ کیا، تم نے لوگوں کو مؤمنین کا مذاق اڑایا، تم نے لوگوں کو عبادت سے روکا، ان کو کہا جائے گا اب مزہ چکھو۔ اور جو منافقین ہیں ان کو جہنم کے سفلی درجے کے اندر رکھا جائے گا۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اللہ کے سامنے جو پیش کیا جانا ہے اس کے لیے سوال کا جواب تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا